شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم کے امدادی فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے مواد کی پیداوار پر پابندی کے مجوزہ معاہدے کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اقتصادی اور سیاسی استحکام اور ملکی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو قانونی معاملات میں درپیش تاخیر پر روشنی ڈالی اور یقین ظاہر کیا کہ آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچوں کے قیام سے لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئینی ترمیم میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں SCO سربراہان حکومت کانفرنس کے کامیاب انعقاد کو اجاگر کرتے ہوئے اس حوالے سے دفتر خارجہ، وزارت اطلاعات و نشریات، وزارت داخلہ، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور CDA کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر قوم بالخصوص صاحب ثروت افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر عطیات دیں۔ انہوں نے غزہ اور لبنان کے لیے پاکستان سے بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت عوام کو فلسطینیوں اور لبنان کے عوام کی امداد کے لیے حکومت سے تعاون کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ کے حوالے سے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر انسانی بنیاد پر امدادی سامان کے 2 جہاز بھی لبنان اور غزہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام کے شعبے میں کام کرنے والوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی تربیت بہت ضروری ہے۔ وہ ایشیا پیسیفک نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر سنگاپور کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیا رونگلو سے گفتگو کر رہی تھیں، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیلی کام کے شعبے کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ CEO نے وزیر مملکت کو ایپنک کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایپنک ٹیلی کام کے شعبے کی نیٹ ورکنگ کے حوالے سے تربیتی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ ملاقات میں ٹیلی کام آپریٹرز کی تربیت کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر جرمنی کے لیے پاکستان کے سفیر ثقلین سیدہ نے بھی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ سے ملاقات کی۔ ملبوسات اور چمڑے کی 5ویں بین الاقوامی نمائش کل کراچی میں شروع ہوگی۔ یہ پاکستان میں تیار کی جانے والی معیاری مصنوعات کی نمائش کے لیے خریداروں کو شاندار مواقع فراہم کرے گی۔ دنیا بھر سے تقریباً 500 وفود نمائش میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً 250 کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کریں گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والے مواد کی پیداوار پر پابندی کے مجوزہ معاہدے کی مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گفتگو میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان اقبال جدون نے کہا کہ ایسی ریاستوں کو جن کے پاس پہلے ہی وافر مقدار میں یورینیم موجود ہے اور جنہیں مزید یورینیم پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس معاہدے کی حمایت کر رہی ہیں۔ عثمان جدون نے کہا بھارت خطے میں ایٹمی ہتھیار متعارف کرانے اور بحیرہ ہند کو جوہری بنانے والا پہلا ملک تھا۔ انہوں نے دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو میں اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے شمالی غزہ میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں اقوام متحدہ کے ریلیف رابطہ آفس نے اسرائیلی حکام پر زور دیا کہ وہ شمالی غزہ میں ملبے تلے دبے شہریوں کو بچانے کے لیے فوری رسائی فراہم کرے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعرات کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔
اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.